ویلکم ٹو لیگل میٹرز. میں ہوں سلیم رضوی. قانون اور انصاف کے موضوعات پر مبنی اس پروگرام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے سلام اور آداب. ناظرین، ہمارا گزشتہ پروگرام ایک انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ پہ تھا جس میں ہم نے ایک انتہائی امپورٹنٹ لائر کو یہاں پہ انوائٹ کیا تھا. میرے پارٹنر ہیں. ہی ہیپن ٹو بی مائی پارٹنر اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو انٹروڈیوس ہم ٹو دس شو. 2 شو انہوں نے کیے تھے ہمارے ساتھ. جو لاسٹ شو تھا وہ ایکسیڈنٹ اور پرسنل انجری کے بارے میں تھا. اس کے بعد بہت سی کالز آئیں جس میں اس پروگرام کو پسند کیا گیا کیونکہ جس میں انفارمیشن پرووائڈ کی گئی تھی وہ ایسی انفارمیشن تھی کہ جو یوز کی جا سکتی ہے. ایک تو ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت ایکسیڈنٹس یا پرسنل انجری کا شکار ہیں ان کے لیے ایک سیگمنٹ کیا گیا تھا, اور دوسرا سیگمنٹ جو تھا وہ پریکاشنری میجرز جو ہے ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ آٹو ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے یا کنسٹرکشن کا ایکسیڈنٹ ہے, اپنی ورک پلیس پر کسی قسم کے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا میڈیکل میل پریکٹس کا کوئی شخص جو شکار ہو جاتا ہے, تو کیا چیزیں جو ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور کس طریقے سے اپنے لیگل رائٹس کا جو ہے وہ دفاع کرنا چاہیے. تو اس پروگرام کے بعد جو کالز آئیں ان میں سے 1-2 کالز خاصی دلچسپ تھیں. ایک صاحب نے کہا جناب کہ ابھی ریسنٹلی ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اپنے دوست کے گھر پہ موجود تھے, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے ہماری ثقافت کو جس طرح کی ہے, ہماری تہذیب اس قسم کی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس قسم کا لا سوٹ سامنے آئے جس کی وجہ سے میرے دوست کا دل جو ہے وہ اس میں میری وجہ سے ان کے دل میں کوئی خلل پیدا ہو وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی کوئی بات کر رہے تھے. آئی کی ناٹ کوٹ ایگزیکٹ ورڈس وٹ ہی سیڈ, لیکن میں انہیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا. دیکھیے اگر آپ کے دوست کے گھر میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اگر آپ کے دوست کا گھر ہے اور انہوں نے انشورنس لی ہوئی ہے اپنے گھر کے لیے, تو اتنے عرصے سے پریمیم پے کر رہے ہیں. کیا مقصد ہے اس پریمیم کا؟ کس وجہ سے انہوں نے انشورنس لی ہوئی تھی؟ انشورنس اسی لیے بھی لی ہوئی ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ان کے دوست احباب یا ان کے فیملی کے ممبرز جو ہیں یا ان کے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں ان کی پروٹیکشن ہو سکے. یہی ایک انتہائی امپورٹنٹ وقت ہے کہ جس کے اوپر اس پروٹیکشن سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک کلچرل اس کی ڈائمینشن ہے, اور وہ یہ کہ جناب میرا دوست یہ کہے گا جی کہ مجھے لا سوٹ کر دیا. جی نہیں, آپ اپنے دوست کو لا سوٹ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ جو انشورنس کمپنی کی جو کوریج ہے, اور وہ کوریج اسی لیے لی گئی تھی کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس ایکسیڈنٹ کی ریکوری. اب دوسرے صاحب جنہوں نے مجھے کال کیا وہ کنسٹرکشن کا ایکسیڈنٹ ہے, اور وہ بھی اپنے دوست کوئی دوست ہیں, کوئی رشتہ دار ہیں, دور کے رشتہ دار ہیں وغیرہ وغیرہ, لمبی ان کی کہانی تھی. اور یہ کہہ رہے تھے کہ جس جگہ پہ وہ کام کر رہے تھے وہ 3 فیملی ہاؤس ہے جس کا کانٹریکٹ انہیں ملا تھا, جس پہ اوپر باقاعدہ وہ کام کر رہے تھے, اور انہوں نے اپنی بھی چھوٹی سی ایک کمپنی جو ہے وہ اسٹیبلش کی ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ جس وقت ورکر کمپنسیشن جو ہے آنر کو کور نہیں کرتی تو تھرڈ پارٹی جو ہے وہ رسپانسبلٹی سامنے آ جاتی ہے, اور اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کو کوریج ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو جو کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو اچھے دوست ہیں وہ یہ کہیں اس کا کوئی برا مانیں گے, بلکہ اچھا دوست جو ہے وہ یہ کہے گا کہ جناب میں تو آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے اتنے عرصے سے جو لائبلٹی انشورنس لی ہوئی تھی وہ اسی مقصد کے لیے لی ہوئی تھی کہ اگر کوئی میرا لو ون جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو کور کیا جا سکے. جی اس کے علاوہ پرسنل انجری اور ایکسیڈنٹ کے علاوہ آج کے شو میں میں یہ کوشش کروں گا کہ امیگریشن کے ایشوز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا سکے. امیگریشن سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کا بھی پسندیدہ سبجیکٹ ہے, میرا بھی پسندیدہ سبجیکٹ ہے, اور خاص طور پہ نہ صرف ہم کیسز کی بات کرتے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں کیا ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ امیگریشن کمپریہنسو بل کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. اگر آپ پچھلے ہفتے میں چلے جائیں تو نیوز پیپر جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں, بلکہ میں کچھ نیوز پیپرز کی ہیڈ لائن آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ رائٹرز نے یہ لکھا کہ اوباما سیکس ٹو بلڈ مومنٹم فار امیگریشن اوور ہال. نیو یارک ٹائمز کی جو ہیڈ لائن تھی, ابھی یہ بہت ریسنٹلی آئی, نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ اوباما پریسز کیس فار امیگریشن چینجز. بلومبرگ آپ کو معلوم ہے کہ مشہور میگزین ہے, ان کی طرف سے تھا کہ اوباما انلسٹنگ ایگزیکٹو رینیو پش فار امیگریشن لا. تو اس میں یہ جو نیوز تھی بڑی امپورٹنٹ تھی. اس میں یہ ہوا کہ امیگریشن کے حوالے سے پریزیڈنٹ اوباما نے بہت سے جو ٹاپ ایگزیکٹو ہیں جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں, امریکن آرگنائزیشن ہیں, ان کے جو چیف ہیں ان کے ساتھ بات کی ہے, اور ان کی بھی مدد لینے کی حاصل کی ہے کہ جناب ہم امپلائمنٹ امیگریشن کو بھی درست کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم اس صدی کے اندر دوسری کنٹری کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تو اس صورت میں ہمیں اچھے سائنٹسٹ کی ضرورت ہوگی,
ہمیں جو ہے ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا تاکہ وہ لوگ یہاں پہ آ سکیں اور اس ملک میں جو ہے کام کر سکیں. اسی طرح سے سی بی ایس نیوز کی سی بی ایس نے جو ہیڈ لگائی وہ تھی کہ ہاؤس ہیز ووٹس ٹو پاس امیگریشن ریفارم, اور یہ پریزیڈنٹ اوباما کا اسٹیٹمنٹ تھا. تو اس وقت جو ٹسل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو ہے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں اتنے ووٹ موجود ہیں کہ اس بل کو باقاعدہ انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے اور اس بل کے ذریعے سے کمپریہنسو امیگریشن کا معاملہ ریفارم جو ایجنڈا ہے اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف جو اسپیکر جان بینر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس وقت تک انٹروڈیوس نہیں کروں گا جب تک میری پارٹی کی میجورٹی مجھے سپورٹ نہیں کرے گی. تو اس معاملے پہ یہاں پہ معاملہ جو کھڑا ہوا ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ جان بینر جو ہیں وہ کانسٹنٹلی پریشر میں ہے اور ان کی پارٹی کے جو کنزرویٹو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے, ادروائز جو جی او پی گرینڈ اولڈ پارٹی ریپبلکن پارٹی کے لیے جو ہے یہ پولیٹیکل سوسائڈ ہوگی اگر وہ امیگریشن کے معاملے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ای میلز بھی ہیں, آپ کی ای میلز کی طرف آؤں گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ لائیو پروگرام ہے, ہم آپ سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں, ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہیں اوپن ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں. امیگریشن کے علاوہ بھی ہٹ کر اگر آپ کا کویشچن ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں. تو ایک ای میل سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ٹیلی فون کالز کی طرف آتا ہوں. یہ سوال ایک صاحب نے ہمیں لکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے پاکستان میں خاصے بزنسز ہیں مختلف جگہوں پر, اور یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی جو ہیں یہاں پہ وہ وزٹر ویزے پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے کوئی بزنس ویزا جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے. ایک تو میں وضاحت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں جو B1 ویزا ہے وہ بزنس ویزے کے طور پہ ان کے ذہن میں یہ ویزا آتا ہے, اور لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جناب اگر میں وزٹر کے طور پہ یہاں پہ آیا ہوں اور اس کے بعد میں اگر اسے B1 میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے پراسپیکٹو میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی, اس لیے کہ جو وزٹر ویزا ہے اس پہ بھی کچھ کام ایسے آپ کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی انکم جنریٹ نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ وزٹر ویزے پہ ہیں, اگر کوئی کسی کانفرنس میں جانا چاہتے ہیں, سیمینار میں جانا چاہتے ہیں, اگر کسی کے ساتھ آپ کانٹریکٹ وغیرہ سائن کر رہے ہیں, یا آپ کسی ایگزیبیشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور وہاں پہ اپنے مرچنڈائز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کو کسی بزنس ویزے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان صاحب نے جس موضوع کی طرف میری توجہ مبذول کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ اپنی کمپنی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بنیادی طور پہ ہمارے پاس دو راستے موجود ہیں. ایک انویسٹمنٹ ویزا موجود ہے جسے ای ویزا کہتے ہیں, اس کے بھی دو حصے ہیں, E1 ہے اور E2 ہے. اس کے علاوہ ایک L1 ویزا ہے جو انٹرا کمپنی ٹرانسفرز کے لیے یہ ویزا موجود ہے اور اس سے بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے راستے ایسے موجود ہیں, اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ کسی زمانے میں اچھے وقتوں میں جب یونائٹڈ اسٹیٹ اور پاکستان کے تعلقات جو تھے بہت ہی اچھے تھے, میں بات کر رہا ہوں 50s کی, تو اس میں ہماری ایک ٹریٹی جو ہے وہ سائن ہوئی تھی جسے ٹریٹی آف کامرس اینڈ نیویگیشن کہتے ہیں. اس ٹریٹی کے تحت جو ہے یہ دروازہ کھل گیا تھا خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جو لیجیٹیمیٹ بزنس کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ آ کے اپنے بزنس کو فروغ دینا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ ایکسلنٹ ویزاز ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ٹریول بیک اینڈ فورتھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ای ویزا ہے وہ ان لمیٹیڈ ٹائم کے لیے ہے, جب تک آپ اپنا بزنس جو ہے وہ یہاں پہ چلا رہے ہیں, آپ یہاں پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور ان کی جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ انہیں پورا کر رہے ہیں تو یہ معاملہ چلتا رہتا ہے, اس میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ نہیں آتی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک اور میں بات بتاؤں, انہی صاحب کا سوال یہ تھا جس میں معلوم کرنا چاہ رہے تھے اگر ان کی فیملی آ جاتی ہے تو کیا انہیں ورک آتھرائزیشن مل جائے گا. یقیناً ان کے بچے جو 21 سے کم ہیں وہ آ سکتے ہیں, اسکول جا سکتے ہیں, اور اگر ان کی میرج ہے تو اس صورت میں وہ باقاعدہ ان کو ورک آتھرائزیشن وغیرہ بھی مل سکتا ہے. تو میرے پاس کچھ اور بھی ای میلز ہیں, ان کی طرف میں آتا ہوں, لیکن ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی موجود ہیں تو ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اپنے کالرز کے سوالوں کا جواب دیا جا سکے سب سے پہلے. تو جی فرمائیے, آپ یو آر آن دی لائن, فرمائیے آپ کا کویشچن. ہیلو جی آپ کا کویشچن. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
ہاں جی، میں جارجیا سے بات کر رہی ہوں. تو بھائی صاحب آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. وہ اس طرح ہے کہ 1.5 مہینہ پہلے میں نے سٹیزن شپ کا ایگزام دیا تھا. اوکے جی ٹھیک ہے. اور اس وقت جو آفیسر نے مجھے لیٹر دیا اس نے کہا میں نے سٹیزن شپ کا ایگزام تو پاس کر لیا ہے لیکن وہ مجھے جواب جو ہے نا وہ بائی لیٹر بھیجیں گے. اوکے ٹھیک ہے. لیکن وہ اس نے بتایا کہ آپ کو 30 days لگیں گے, اس کے اندر اندر آپ کو جواب آ جائے گا. جی لیکن جب مہینہ گزر گیا تو میں نے ان کو کال کی اور ان سے مطلب پوچھا بھی, ابھی تک مجھے کوئی جواب ریسیو نہیں ہوا. جی تو پھر انہوں نے مجھے جو لیٹر بھیجا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو وہ میری سیکورٹی چیکس جو مطلب سیکورٹی چیک کا انہوں نے کیا ہے کہ بھی ہم آپ کی بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں. اوکے اور جب تک ہمیں ریزلٹ ریسیو نہیں ہو جاتا ہم آپ کو مطلب کوئی جواب نہیں دے سکتے. اوکے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سیکورٹی چیک سے کیا مطلب ہے دس اور از جو ویری بیک گراؤنڈ ہے اور کتنی دیر لگے گی جی ہاں. اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنے عرصے کے لیے انٹرویو کے بعد ہیلو آپ کا کیس اتنے عرصے کے لیے وہ پینڈنگ نہیں کر سکتے ہیں جی. اور اس میں باقاعدہ آپ کے پاس قانونی حقوق موجود ہیں کہ اگر ان کی طرف سے آپ کو جواب نہیں آپ آتا. ذرا تھوڑا سا مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی ہاں آپ لائن پہ رہیے. میرا خیال ہے کہ آپ کی طرف سے ہماری تو میرا خیال ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے اس سائٹ کے اوپر, آپ کے فون میں کوئی پرابلم نہ ہو. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک آپشن موجود ہوگا کہ آپ باقاعدہ امیگریشن سروس کے خلاف جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا سکیں اور کمپیل کروا سکیں کہ وہ ڈیسیجن کریں جی. اس ڈیسیجن کو لینے کے لیے آپ کے پاس باقاعدہ ایک راستہ موجود ہے. لیکن اگر ابھی صرف 30 days یا 60 days ہوئے ہیں تو آئی تھنک اٹس ٹو ارلی. تھوڑا سا اور انتظار کر لیجئے. اگر اس کے باوجود بھی آپ کے پاس جواب نہیں آتا تو پھر آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ کورٹ کے ذریعے سے امیگریشن سروس پہ جو ہے وہ پریشر ڈال سکتے ہیں اور اپنا کیس جو ہے وہ اپروو کروا سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. یو آر آن دی ایئر. فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سینٹ لوئس سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. میں 2008 میں میری سٹیزن شپ ہوئی ہے 2008 لیکن میں اس وقت میں اپنے بہن اور بھائی کے لیے اپلائی نہیں کر سکی. اوکے اب اگر میں اپلائی کروں گی تو کتنا عرصہ لگے گا اس میں؟ دیکھیے اس وقت جو ہے 2001 کے کیسز جو ہیں وہ پروسیس ہو رہے ہیں جی. اور اگر آپ ان کی پرائرٹی ڈیٹ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر مہینہ تقریباً ایک ہفتہ کیسز جو آگے بڑھ رہے ہیں. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر تو برسوں لگیں گے. مطلب 10 سال 14 سال تو اب لگ رہے ہیں, تو 20 سال بھی اگر 24 سال بھی لگیں تو آئی وونٹ بی سرپرائز. لیکن میں آپ کو اتنی ڈارک پکچر نہیں دینا چاہتا. اس کو جو ہے ہمیں مانیٹر کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ کس رفتار سے یہ کیسز چل رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی فوری طور پہ آپ یہ ایکسپیکٹ مت کیجئے کہ کچھ سالوں کے اندر یہ کیس ہو جائیں گے. اس وقت جو ہے وہ 14 ایئرز لگ رہے ہیں کیونکہ 2001 کے کیسز کر رہے ہیں. اور اگر اس رفتار سے یہ معاملہ آگے بڑھتا رہا تو آئی وانٹ بی سرپرائز کہ اگر اس میں 20 24 25 سال بھی لگ جاتے ہیں جی. اسی طرح کا ایک اور میرے پاس اسی قسم کی ایک ای میل موجود تھی جو میں دیکھ رہا تھا, لیکن میں اس کی طرف آتا ہوں. جو ہمیں ای میل بھجواتے ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ای میلز کا بھی جواب دیا جا سکے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی ای میلز آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ پرسنلی میں ای میل کا جواب نہیں دے سکتا, لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس شو کے ذریعے سے کم از کم ان ای میلز کا جواب دے سکوں جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. فرمائیے آپ کا سوال. یو آر آن دی ایئر. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میرے فادر نے میری بہن کا کیس کیا تھا 2005 میں جی. اور تو ہم پوری فیملی ہم سب کا کیا تھا 2005 میں. تو ہم سارے آ گئے 2008 میں. میری بہن جو ہے کیونکہ اوور ایج تھی تو وہ وہیں پہ رہ گئیں. تو اب وہ اپنا کیا کہتے ہیں 2010 میں ان کی جو ہے شادی کر دی, تو ان کے شوہر کا بھی ہم نے کیس کر دیا. جی. تو اب ان کا ہم نے پوچھنا ہے کہ ان کا کتنی دیر لگے. دیکھیے جو میرڈ سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ 2001 کے کیسز چل رہے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ جی میرڈ سن اینڈ ڈاٹر کے کیسز جو ہیں, اگر آپ کے فادر جو ہیں وہ یو ایس سٹیزن ہیں اور انہوں نے آپ کی سسٹر کے لیے اور ان کے ہسبینڈ کے لیے اپلائی کیا, اپنی ڈاٹر کے لیے اور ان کے ہسبینڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, تو اس وقت جو کیسز ہمارے پاس چل رہے ہیں, میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتا رہا ہوں کہ فیبروری 8 2003 کے کیسز اس وقت چل رہے ہیں جو F3 کی کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں جی. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنا ٹائم ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور بریک کے بعد ہم آپ کی جو کالز ہیں ان کے جو جواب ہیں وہ اس کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ساتھ رہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں.
बैक टू लीगल मैटर्स, हमारे पास इस वक्त बहुत सी कॉल्स मौजूद हैं, पूरा डैश बोर्ड जो है वो ब्लिंक कर रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी कॉल्स का जवाब दे सकूं। ईमेल्स भी मौजूद हैं, उसकी तरफ भी आऊँगा, देखना है किस तरीके से ये कंपाउंड मामले को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, यू आर ऑन द एयर, फरमाइए आपका सवाल। हेलो 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 जी, आपका क्वेश्चन। जी, मुझे आपसे दो सवाल करने हैं इमिग्रेशन के रेफरेंस से। जी, पहला सवाल ये है कि हमने किसी की हेल्प करने के लिए शेफ का वीज़ा किसी के लिए डाला था 14 years ago। हाउ मेनी इयर्स अगो? लेकिन ये कि अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और क्या वो स्टिल वैलिड है? हम कांटेक्ट कर सकते हैं इमिग्रेशन से? जी, सर्टनली यू कैन, बट यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन टू मी ताकि मैं आपको बता सकूं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप मुझे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, बिकॉज आई वुड लाइक टू आस्क यू मैनी मोर क्वेश्चन बिफोर आई कैन कम अप विद ए मीनिंगफुल आंसर। तो आप ऐसा कीजिए कि जो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड और इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको सही तौर पे गाइड कर सकूंगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका सवाल फरमाइए। हेलो 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 जी, फरमाइए आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। रजीज साहब, मुझे ये पता करना था, मेरी वाइफ की यानी बहन जो है, उनके हस्बैंड के लिए उनके ब्रदर ने 2001 में अप्लाई किया था। ठीक है, मगर वो उनकी डेथ हो गई आफ्टर 2 or 3 years। ओके। तो वो उन्होंने उनको, जो उनके ब्रदर थे वहाँ कहीं न्यूयॉर्क में या न्यू जर्सी में रहते, उन्होंने उनको इन्फॉर्म कर दिया इमिग्रेशन वालों को कि उनके भाई की डेथ हो गई है। जी जी। तो अब अगर मेरी वाइफ जो है वो सिटीजन है और वो उस बहन के जी हाँ, उसके देखिए, जी हाँ, अभी- मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं समझ गया हूँ। इसके लिए एक तरीकाकार मौजूद है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, और इस मामले को हल किया जा सकता है। आप मुझे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर मैं ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आई बी मोर देन हैप्पी टू लुक इनटू इट। इसका बाकायदा एक तरीकाकार मौजूद है, बल्कि हम करेंगे, क्योंकि ये खासा एक इसमें तफसीली बहस हो जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा किसी प्रोग्राम के अंदर इसकी जो अहम एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो टच कर सकूँ। हमारे पास बहुत से कॉलर मौजूद है। देखिए, अपने सवाल जो है वो तैयार रखिए। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सर्विस हो सके। जो नेक्स्ट कॉलर है, फरमाइए आपका सवाल। हेलो जी, फरमाइए आपका सवाल। हेलो हेलो जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपका क्वेश्चन। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वक्त ज़ाया ना हो, अपना सवाल तैयार रखिए। टेलीविज़न के ज़रिए मुझसे बात मत कीजिए, फ़ोन के ज़रिए से बात कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। आपका क्वेश्चन। हेलो। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डैलस टेक्सास से बात कर रही हूँ पहले तो, जी, और उसे ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा केस ना मेरी कराची में। देखिए, आपकी जो है बिल्कुल मुझे आवाज़ कट के आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट कॉलर जो नेक्स्ट कॉलर है उनकी तरफ आता हूँ, लेकिन आप मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा। देखते हैं कि आपके साथ अगर लाइन मिल गई तो जी, या ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। जी, फरमाइए आपका सवाल। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। सर, मुझे 2009 में हमने अपनी बेटी के लिए अप्लाई किया। जी, ठीक है। आप यूएस सिटीजन हैं? जी सर। अच्छा, और बेटी आपकी मैरिड है अनमैरिड? अच्छा, वो ऐसा हुआ कि हम तो आ गए, 4 आदमी का पिटिशन था। ओके वो वाइफ, हस्बैंड, सन एंड डॉटर। ओके उसके बाद 2 डॉक्टर और हुए, वो भी हमारे साथ आ गई थी। ओके। और वो जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी हो गई। नहीं, क्वेश्चन क्या है, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन बताइए ताकि मैं आपके जो हार्ट है आपका जो क्वेश्चन का उसकी तरफ आ सकूं। अच्छा, क्वेश्चन ये है सर कि हमने अप्लाई किया है 2009 में उसके लिए, और उन्होंने वो चार्जेबिलिटी, उसकी पैदाइश फिलीपीन में है। Okay. लेकिन she was in Pakistan, she married in Pakistan, she's holding Pakistani passport. Okay. Now, as far as ID card. chargeability is concerned, it becomes very complicated. I have to do some calculation about that. My suggestion would be if you can call me at the number you're seeing at the screen, I'll be more than happy to look into it. और आपसे information लेके मैं आपको बता सकूंगा कि chargeability का जो question है वो किस तरह से आपने resolve करना है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, फरमाइए आपका सवाल। हेलो। अच्छा जी जी, फरमाइए।
ہیلو جی السلام علیکم جی. وعلیکم میرا السلام. نام امتیاز احمد بالی ہے. جی بالی صاحب فرمائیے. جی فرمائیے. میرا خیال ہے آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. ہمارے نیکسٹ کالر جو ہمارے ساتھ موجود ہے, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو جی میں نے اپنے بہن بھائیوں کو 2008 میں اپلائی کیا تھا, لیکن اب کتنا اور ٹائم لگے گا؟ دیکھیے 2008 کے جو کیسز ہیں ابھی بہت ٹائم ہے. میں آپ کو صرف یہ ایک انڈیکیشن دے سکتا ہوں کہ اس وقت 2001 کے کیسز جو ہیں چل رہے ہیں. جی آپ میں اسیوم کر رہا ہوں کہ آپ US سٹیزن ہیں, آپ نے بردر سسٹرز کے لیے اپلائی کیا رکھا ہے اور 2001 کے کیسز کر رہے ہیں. اور اگر یہ اسی رفتار سے کیسز چلتے رہے, اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں, تو اس میں 15 سال بھی لگ سکتے ہیں, 20 سال بھی لگ سکتے ہیں. لیکن جو ویزا بلیٹن ہے اس پہ نظر رکھیے, یہ پروگرام دیکھتے رہیے, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جی نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, فرمائیے آپ کا سوال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلیم ڈگری صاحب, میں صبا بات کر رہی ہوں. جیسے سٹی سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی. جی صبا صاحب آپ نے فرمائیے. مجھے پہلے کہا تھا کہ 30 منتھس ٹوٹل میرا ٹائم پیریڈ ہو اگر لاسٹ 5 ایئرس میں, تو میں ایلیجیبل ہوں کسی سٹیزن شپ کے لیے. جی 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 ابھی مجھے کسی نے بولا کہ یو ہیو ٹو بی ہیئر فار 1825 ڈیز ٹو بی سٹیزن. اوکے, تو اس طرح سے تو 900 ڈیز بن رہے ہیں, اور اس طرح سے کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ 1825 دیکھیے اب یہ جو ایگزیکٹلی یہ جو نمبرز ہیں, آئی کی ناٹ کیلکولیٹ دوز نمبر ایٹ دا مومنٹ. آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ فار یو وڈ بی ٹو کال می ایٹ دی آفس. لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت دیکھیے بڑا آسان سا اس کی کیلکولیشن ہے, وہ یہ ہے کہ 30 منتھس میں جو آپ کا ٹوٹل جو ٹائم پیریڈ ہے جو 5 ایئرس کا ہے, اس میں سے آدھا ٹائم آپ نے یہاں پہ گزارنا پڑتا ہے. اب مجھے ایگزیکٹ نمبر آپ کو نہیں بتا سکوں گا کہ کتنے دن ہیں, میں نے کاؤنٹ نہیں کیے ہوئے ہیں, لیکن آدھا وقت آپ نے یہاں پہ گزارنا ہے اس کے مطابق, اینڈ دیٹس دا کریکٹ انفارمیشن. لیکن اگر آپ دنوں کو گن کے مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں تو آئی ایم افریڈ یو نیڈ ٹو کال می ایٹ مائی آفس نمبر. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو ہیلو ہیلو. جی میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی. ہمارے ساتھ ایک نیکسٹ کالر موجود ہے, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو جی کوشچن کیجیے, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. جی 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 میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اپلائی کیا تھا 2013 میں. 2012 میں شادی ہوئی تھی میری, میں US سٹیزن ہوں. 2013 کی آپ بات کری, مطلب ہے کہ اس سال میں اپلائی کیا. جی جی اوکے ٹھیک ہے. نہیں 2012 میں کیا تھا, 2013 ہے, 1 ایئر پاس ہو چکا ہے. اوکے آلرائٹ جی ٹھیک ہے. لیکن آلریڈی مطلب سارا پیپر ورک ہو چکا ہے, لیکن ابھی کیس اسلام آباد نہیں گیا ہے. اوکے, تو یہاں سے نیشنل ویزا سینٹر سے آپ نے کمپلیٹ کروا لیا سارا کیس؟ وہاں سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے, لیکن اتنا ٹائم لگا رہے ہیں, وہ سب پیپر ورک بھی سارا ہو گیا ہے, پاسپورٹ نہیں. لیکن کب یہاں سے نیشنل ویزا سینٹر والوں نے, نیشنل ویزا سینٹر جس وقت کیس کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ای میل کرتے ہیں کہ جناب ہم نے سارا کیس کمپلیٹ کر لیا ہے اور کیس آگے بھجوا دیا. تو کب بھجوایا انہوں نے کیس؟ کیس انہوں نے بھجوا نہیں رہے ابھی, مطلب بھجوایا نہیں ہے, تو کتنا ٹائم لگے گا کیونکہ سارا پیپر ورک آئی ڈونٹ نو, اس لیے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس وجہ سے وہ نہیں بھجوا رہے ہیں. کوئی اس میں ٹیکنیکل ایشو ہے, انہوں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اوکے ریویو یور کیس. اوکے, ایفیڈیوٹ اور سپورٹ وغیرہ سب کچھ آپ نے فیسیں وغیرہ جمع کروا دی؟ جی ایوریتھنگ از کمپلیٹ, ایوریتھنگ از کمپلیٹ. جنرلی جو ہے دا ہول پروسیس گیٹ کمپلیٹڈ. یہاں پہ نیشنل ویزا سینٹر والے جو ہیں خاصے ایفیشینٹ ہیں, مجھے کبھی ان کے ساتھ پرابلم نہیں ہوئی. 2-3 مہینے کے اندر یہاں پہ پورا کیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اگر آپ کے کیس میں کوئی کمپلیکیشن ہے تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. اگر آپ اس میں مزید چاہتی ہیں کہ ان سے معلوم کیا جا سکے تو میرا آفس ان سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, لیکن یو نیڈ ٹو کال مائی آفس تاکہ میں انفارمیشن لے کے تو آپ کے بہاف پہ ان سے کانٹیکٹ کر سکوں. جی ہمارے ساتھ ایک اور بھی کالر موجود ہیں, اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ہمارے لاسٹ کالر ہیں کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. لیکن اگر آپ لائن پہ رہنا چاہیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے بعد بھی 1-2 کالز لے سکوں پروگرام ختم کرنے کے بعد بھی. جی فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو جی جی فرمائیے, آپ کچھ معلوم کرنا چاہیں؟ میں لائن پہ ہوں. جی سلیم بھائی سے بات کرنے جی میں بات کر رہا ہوں, فرمائیے. جی جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں, فرمائیے. ہیلو ہاں جی سلیم بھائی. جناب علی میں آپ کی بات سن رہا ہوں, کوشچن کیجیے. سلیم بھائی ایسا میں US سٹیزن ہوں جی, اور میرے جو ہے بہن بھائی ہیں پاکستان میں. میں نے ان کی پٹیشن فائل 2002 میں, ستمبر 2002 میں. اوکے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ کچھ اطلاع وغیرہ نہیں ہے. اچھا, نیشنل ویزا سینٹر نے کانٹیکٹ کیا آپ کو؟ نیشنل ویزا سینٹر سے کوئی کانٹیکٹ ہوا آپ کا؟ جی
جی کوئی نہیں. اچھا آپ کو جو ہے اس سلسلے میں جو بھی آپ کے جو انفارمیشن ہے کیس نمبر وغیرہ؟ جی کوئی بھی نہیں ہوا سلیم بھائی میرا. جی ہاں اس کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں لارڈ آئی کیلیفورنیا سے بات کر رہا ہوں. آپ ایسا کیجئے کہ کل اگر آپ کال کر سکتے ہیں تو میرے آفس کے نمبر پہ کال کر لیجئے. جی اور ٹھیک ہے جی میں دیکھ لوں گا کہ آپ کے جو کیس نمبر وغیرہ ہے ایگزیکٹ ڈیٹ دیکھ کے کہ کیا وجہ ہے کہ نیشنل ویزا سینٹر آپ کو کانٹیکٹ نہیں کر رہے. یہی سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. I'll be more than happy to take care of this case for you. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز کا جواب دیا جا سکے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جو آپ کے کوآپریشن کی اس طرح سے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے سوال تیار رکھیے تاکہ میں فوری طور پہ آپ کے سوالوں کی طرف آ سکوں. اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھیے. نیکسٹ پروگرام جو ہے ہمارا وہ فیملی ایشوز کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا, اور میرے ساتھ میری کالنگ ہوگی, ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہوں گی, بڑی ایکسپیرینسڈ لائرز ہیں فیملی ایشوز پہ بات کرنے کے لیے, ڈیورسز کے اوپر, چائلڈ کسٹڈی کے بارے میں, ڈومیسٹک وائلنس کے ایشو میں. اگر کوئی کویشچن آپ کے ہوئے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کالز کا جو ہے جواب دیا جا سکے. آئندہ ہفتہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.